اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں خوش آمدید۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ وقت گزار رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا وقت قیمتی ہے، تو اس لیے میں آپ کی تعریف کرتی ہوں کہ آپ اسے خدا کے کلام میں گزار رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے میں آپ کی خوشی کو بڑھانے کے طریقوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور میں اسے آج ختم کروں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا صرف انہی کے ذریعے آپ اپنی خوشی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ صرف اتنی ہی ہے جو میں تھوڑے سے وقت میں بیان کر سکی۔ ہم نے کامل ایمان کے ذریعے اور خدا کے قول پر یقین رکھنے سے آپ کی خوشی بڑھانے کی بات کی، اس سے قطع نظر کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ ہم نے ایک وقت میں ایک دن جینے کی بات کی، اور ہم نے اپنی زندگی میں اطمینان قائم رکھنے اور یہ کیسے کی جائے کے بارے میں سیکھا۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی خوشی کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی کا اختیار نہ دیں۔ ہمیں خدا کو خوش کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں کو۔ میرے خیال سے اپنی زندگی اس طرح سے جینے سے برا اور کچھ نہیں کہ آپ دوسروں کو خوش رکھیں لیکن آپ خود دکھی رہیں، کیونکہ آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ وہ آپ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ کرتے ہیں۔ ہمیں ہاں کہنا سیکھنا ہے۔ اگر ہمارا دل ہاں کہتا ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگ اپنے منہ سے ہاں کہتے ہیں جبکہ ان کا دل نہ چلا رہا ہوتا ہے۔ روح کی رہنمائی میں چلیں، لوگوں کی رہنمائی میں نہ چلیں، خدا کو خوش کرنے والے بنیں، نہ کہ انسانوں کو۔ رومیو 12:2 میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں موافق بننے کے بامقابل تبدیل ہونے کے، اور موافق ہونے کا مطلب ہے صورت یا کردار میں ایک جیسے ہونا۔ موجودہ روایت کے مطابق رد عمل، اس کا لفظی مطلب ہے کہ دوسروں کے موافق حرکات کرنا یا دوسروں کے موافق برتاؤ کرنا، جبکہ تبدیل ہونے کا مطلب ہے جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کی صورت کو نمایاں طور پر تبدیل کرنا یا فطرت کو بدلنا، کسی کی موجودہ حالت کو بدلنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک طرز زندگی کو خدا حافظ کہہ کر دوسری طرز زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی زندگی جئیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی جئیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے کلام کے موافق کیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں؟ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں ناپسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ اور ایک طرف تو کلام ہمیں لوگوں کو دوست بنانے کے بارے میں کہتا ہے، لیکن یہ بالکل درست نہیں اگر میں لوگوں کو خوش کروں اور خدا کو ناخوش کروں۔ جیسا کہ کلام مقدس میں پولس رسول نے غلطیوں 1:10 میں کہا کہ اگر وہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتا تو وہ مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا کچھ 40 سال پہلے، اگر میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تو میں اس وقت خدمت نہ کر رہی ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے دوست، عزیز اور بہت سے خاندان والے۔ ان کے خیال میں درست کام نہیں کر رہی تھی، جیسا کہ اس زمانے میں عورتوں کا خدمت کرنا غیر معمولی نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے۔ میں ماضی میں جھانکتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ مجھ میں ہر چیز سے مڑ جانے کا حوصلہ کیسے آیا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کا فضل دیا، کیونکہ میں بہت سے اچھے مواقع کو کھو دیتی اگر میں وہ کرتی جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ خدمت میں آ جانے کے بعد بھی مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا، اس کے پیغام اور تعلیم کو دینا تھا جو میں محسوس کر رہی تھی کہ خدا مجھے پیغام اور تعلیم دینے کو کہتا ہے، اس وقت بھی جب وہ لوگوں کو کسی بھی طرح خوش نہ کرے۔ لوگوں کو خوشی کے پیغام پسند ہیں، لیکن انہیں ہر وقت ایسے پیغام نہیں پسند جو ان کی زندگی میں درستگی لائیں۔ اور جانتے ہیں خدا نے مجھے اس درستگی کے بارے میں سیکھنے کے لیے بلایا ہے، بجائے ہر وقت اس کی تبلیغ یا تعلیم دینے کے، جس کو میں ایک میٹھا پیغام کہتی ہوں، صرف ایک میسج جو کہ آپ جانتے ہیں سب کو خوش کرے۔ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، لیکن جانتے ہیں خدا کا کلام
ہماری اصلاح کرتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ ہم خود کو قبول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم کامل طور پر خوش نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آخر وہ کون ہیں؟ یہ کمال ہے کہ ہم کتنی بار یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ ایسا سوچتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہم آخرکار ویسے بال بناتے ہیں جیسا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بنانے چاہیے، یا کپڑوں کا انداز جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہننا چاہیے۔ ہم انہیں اپنی زندگی کا اختیار نہیں دے سکتے۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ ہم انہیں اپنی زندگی کا اختیار دیتے ہیں اور ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ وہ کون ہیں۔ ہمیں روح کی رہنمائی میں چلنا ہے، نہ کہ لوگوں کی۔ آپ جانتے ہیں میرے شوہر 80 سال کے ہیں اور ان کے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک اسٹک شفٹ کار ہے جو گیراج سے نکلتے وقت بہت شور کرتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں ایک مرتبہ کہا تھا جب انہیں اسپورٹس کار خریدنی تھی، اور یہ تب کی بات ہے جبکہ وہ جوان تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا، ڈیو، آپ کو اسپورٹس کار کی ضرورت نہیں، آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، آپ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں اور خدمت گزار ہیں، اور یہ ایسی گاڑی نہیں جو کہ ایک خدمت گزار کے پاس ہونی چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہوں نے کہا، مجھے فکر نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں وہ گاڑی چلاؤں گا جو مجھے پسند ہے۔ جی، میرا ماننا ہے کہ یہی درست فیصلہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کچھ اصول ہیں جن کے مطابق ہمیں جینا ہے تاکہ لوگ ہم پر تنقید نہ کریں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی کا اختیار دیں گے تو ہمیشہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ کی ہر بات کے لیے رائے رکھے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں ہر کسی کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کرنا ہے۔ جانتے ہیں ابلیس جب 40 دن اور 40 رات کے لیے یسوع کو بیابان میں آزما رہا تھا، یہ ہمیں لوکا 4 باب میں ملتا ہے۔ اس نے کہا، اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ جی، ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ یہ صرف ایک بار ہے۔ یسوع بالکل سجدہ کرنے والا نہیں تھا، اور خدا آیا اور اسے بچایا، اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے اسے وہ سب کچھ دکھایا جو خدا بھی اس کے لیے چاہتا تھا۔ لیکن دانیل 4 باب میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ جانتے ہیں اس وقت بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ سب اس سونے کی مورتی کے آگے جھکیں جو اس نے بنائی تھی۔ بائبل یہ نہیں کہتی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کی اپنی صورت تھی۔ وہ جو بھی تھا، جب وہ اسے دیکھتے تو ہر کسی کو اس کے آگے جھکنا تھا۔ صدرک اور میثق اور عبدالنجو دانیل کی مانند خدا کے بندے تھے، اور انہوں نے سجدہ کرنے سے منع کیا، اور حکم یہ تھا کہ جو سجدہ کرنے سے منع کرے اسے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ تو صدرک اور میثق اور عبدالنجو نے سجدہ کرنے سے منع کیا، اور واقعی وہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے گئے، اور بائبل میں لکھا ہے بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں بادشاہ نے بھٹی میں دیکھا اور اس نے کہا، 1 منٹ، ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں ڈلوایا تھا، لیکن میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں۔ آگ کی جلتی بھٹی میں 4تھا شخص ہم جانتے ہیں کہ یسوع تھا، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ بندھے ہوئے تھے مگر کھلے ہوئے باہر آئے۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ہماری پریشانیاں جن سے ہم گزرتے ہیں وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو ہمیں آزاد کرتی ہیں۔ ہاں، انہیں سرفرازی حاصل ہوئی، اور جب وہ جلتی آگ میں نہیں مرے تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اور مجھے یہ پسند ہے، بائبل میں لکھا ہے جب وہ آگ سے باہر آئے تو ان سے جلنے کی کوئی بھی بو نہیں آ رہی تھی۔ آپ یہ 4 باب دانیل میں پڑھ سکتے ہیں، معاف کیجیے گا دانیل 3 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، چاہے ہم زندگی میں جس چیز سے بھی گزریں، اگر ہم خدا کے پیچھے چلیں اور لوگوں کے نہیں، اور ہم لوگوں کی مانگوں کے آگے نہ جھکیں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وہ ہمیں کرنے کو کہتے ہیں وہ غلط ہے، تو ہم پریشانی سے باہر آ جائیں گے جس سے شاید ہمیں گزرنا پڑے، اور ہم سے جلنے کی بو بھی نہ آئے۔ ہماری زندگی سے ثبوت بھی نہیں ملے گا کہ ہم کسی ایسی چیز سے بھی گزرے ہیں۔ سجدہ نہ کرنا
बहुत जरूरी है। मर्द की गुनाहगार हामान के आगे ना झुका और उसे सरफराजी मिली। और खुदा के कलाम में ऐसे बहुत से वाकयात मौजूद हैं। मैंने पौलुस के बारे में हवाले का जिक्र किया जिसमें वो कहता है, अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने की कोशिश में अपनी मंजिल ना खो दें, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या मालूम होगा। अगर आप लोगों को खुश करके दोस्त बनाएंगे तो आपको उन्हें वैसे ही खुश रखना पड़ेगा जैसे आपने उन्हें हासिल किया था। और एक दिन आप उस सब से थक जाएंगे और वो पहली मर्तबा जब आप उन्हें नाखुश करेंगे, आप जानेंगे कि वो हकीकी दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो आपकी सोच से जल्द ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। हमें ये फैसला करना है कि हम लोगों को अपनी जिंदगी का इख्तियार बिल्कुल ना दें। जब हम सब कुछ उनके मुताबिक करते हैं तो वो खुश रहते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी से हाथ धो बैठते हैं। मंसूबाबंदी करने वाले और कंट्रोल करने वाले हमेशा वो होते हैं जो जरूरत पड़ने पर आपको छोड़ जाते हैं। तो याद रखें, उन्हें अपनी जिंदगी का इख्तियार मत दें। अगली बात जो मेरे ख्याल से आपकी खुशी को बेइंतहा बढ़ा सकती है वो समझना है फजल क्या है। अब हम जानते हैं कि हम फजल से निजात पाते हैं, इफिसियों 2 की 8 और 9, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। क्या आप जानते हैं हम जिस तरीके से निजात पाते हैं इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी भी गुजारनी है। फजल गैर मुस्तहिक एहसान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये गैर मुस्तहिक एहसान से कहीं बढ़कर है। फजल कुव्वत है, ये रूहुल कुदस की कुव्वत है जो हमें हर काम करने में मदद करती है। मैंने खुदा से दुआ की थी कि जो मैं कर रही हूँ इसको करने का मुझे फजल अता करे। जी, इन प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड करना, और आप जानते हैं इस वक्त हम बाहर जाकर लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते थे। इन कैमरास के साथ बात करने की जरूरत पड़ रही है और खुदा मुझे ये करने का फजल अता कर रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं अगर फजल से करें तो ये अपनी कोशिशें करके काम करने से कहीं ज्यादा आसान है। खुद से इरादा करके कोई भी काम करने की कोशिश मत करें, इसे जिस्म के काम कहते हैं और मैं इन्हें वो काम जो काम नहीं करते कहती हूँ। और खुदा का काम करते वक्त ये हमारी ताकत को बयान करता है। लेकिन फजल रूहुल कुदस की ताकत है जो हमें हासिल होती है मुफ्त, ताकि हम बाआसानी वो सब कर सकें जो हमें करने की जरूरत है। मैं ये दोबारा कहूंगी, फजल रूहुल कुदस की ताकत है जो हमें मुफ्त हासिल होती है ताकि हम बाआसानी वो सब कर सकें जो हमें करने की जरूरत है। आप जानते हैं बाइबल में तेल रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करता है। आप जानते हैं कि कोई भी मशीन अगर उसमें अच्छी तरह से तेल डला हो तो वो ज्यादा अच्छा काम करती है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में तेल की जरूरत है ताकि हम बासानी हिल सकें और वो सब कर सकें जो खुदा चाहता है कि हम करें। याकूब 4 बाब 6 आयत एक ऐसा हवाला था जो वाकई उसने फजल के बारे में मेरी जिंदगी को बहुत मुतासिर किया, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम खुद नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ खुदा कर सकता है। और एक बहुत ही जरूरी चीज जो मैंने खुद को करते पाया और वो खुद को तब्दील करना था। आप जानते हैं जब मैं खुदा के साथ वाकई एक ही शख्सी ताल्लुक में आई और मैं कलाम का मुताला कर रही थी, और आप जानते हैं मैं बहुत सी तालीमात के बारे में सीख रही थी, बहुत सी तालीमात को सुन रही थी, मैंने ये महसूस किया कि मुझ में बहुत सी खामियां हैं, कि मेरी जिंदगी में जो परेशानियां थी किसी और की वजह से नहीं थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि जो तालीम मैं सुनती थी वो कुछ ऐसा था जो मुझे सुनने की जरूरत थी, और मैं जानती थी कि आप जानते हैं मैंने वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और ऐसी बातें सोची जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, और मैंने लोगों के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए था, और मैं खुद गर्ज थी। मुझे महसूस होता कि हर पैगाम जो मैं सुनती थी मुझे उसकी जरूरत थी और मैं उससे इत्तेफाक करती थी, और फिर घर जाकर मैं तब्दील होने की कोशिश करती। लेकिन आप देख रहे हैं मैं जो कर रही थी उसमें खुदा शामिल नहीं था। मुझे जो करना था वो ये था कि ऐ बाप मैं इत्तेफाक करती हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, ये मेरा कसूर है, मुझे माफ कर और मुझे तब्दील कर। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं घर जाऊं और कुछ भी ना करूं, लेकिन मैं क्या करूंगी कि जो मेरी परेशानी है, फर्ज करते हैं मेरी जबान मेरा मसला है, तो मेरा हिस्सा, वो हिस्सा जो खुदा मुझे करने को देता है, वो बाइबल में से उस पहलू के बारे में मुताला करना है, और मुताला करना और मुताला करना और दुआ करना, खुदा पर तवक्कल करना और मुझे तब्दील करने के लिए उस पर भरोसा करना। अब इसको सुने, याकूब 4:6 एम्प्लीफाइड, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। रूहुल कुदस की कुदरत
उस बुराई और बाकी तमाम बुराइयों का सामना करने की। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फुरोतनों को तौफीक बख्शता है वो जो उसे हासिल करने के लिए आजिज हैं। देखिए, हमें खुद से चीजें करना पसंद है, क्योंकि अगर हम खुद करते हैं तो हम इसकी दाद भी खुद लेंगे। लेकिन खुदा हमें बताना चाहता है उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब में लिखा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसका मतलब है कि हमें हर एक काम में खुदा से मदद मांगने की जरूरत है। मैंने इसको एक बड़े तजुर्बे से सीखा है। मैं जिस्म के कामों को ज्यादा तरजीह देती थी। मैं डेव को और अपने बच्चों को तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। आप जानते हैं, डेव को खेल पसंद है और मैं ऐसे घराने में पैदा नहीं हुई थी जहाँ किसी को भी खेल पसंद हो, और इसीलिए मुझे भी खेल ज्यादा पसंद नहीं है। और उनको वो सब पसंद है जो उछलता हो या घूमता हो। उन्हें फुटबॉल, बेसबॉल और गोल्फ और बॉलिंग और टेनिस और सब कुछ। सुनिए, मैं नहीं चाहती थी कि वो ये चीजें पसंद करें, मैं चाहती थी कि वो सब पसंद करें जो मुझे पसंद है। मैं खुश हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है, जब मुझे कलाम की ज्यादा वाकफियत नहीं थी और मैं हर वक्त उन्हें तब्दील करने की कोशिश करती। मैं चाहती थी कि वो सब चीजें नापसंद करें, और ये काम नहीं किया। हम जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोग वो करें जो हम चाहते हैं कि वो करें, वो उतना ही ज्यादा हमें नापसंद करेंगे और हमारी जानिब से दबाव महसूस करेंगे। और सच कहूँ तो ये सब लोग जो दूसरे लोगों को तब्दील करना चाहते हैं, ये तलाक या अलहदगी का सबब बनता है। मैं अपने बच्चों को तब्दील करने की कोशिश में थी, मैं खुद को तब्दील करने की कोशिश में थी, मिनिस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश में थी। मैं कोशिश कर रही थी। मैं हर वक्त मायूस रहती थी, और आखिरकार मैंने अपने फ्रिज पर एक साइन लगाया जिस पर लिखा था, जिस्म के काम चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। और मैं जानती थी कि मैं उकता जाती थी। वो इसलिए था कि मैं जिस्म के काम कर रही थी, खुदा की मदद के बगैर अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन याद रखें, फजल रूहुल कुदस के उस तेल की मानिंद है, और इसका मतलब है कि मैं खुदा से उस सब को तब्दील करने के लिए दुआ कर सकती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ कि तब्दील होना चाहिए, और मैं ये आजिज़ी के साथ कर सकती हूँ। और ये कहने के बजाय कि खुदा मैं चाहती हूँ कि आप डेव को तब्दील करें, मैं कह सकती हूँ खुदा मैं चाहती हूँ कि डेव के साथ उस पहलू पर काम करें, लेकिन जानती हूँ कि मुझ में भी बहुत सी खामियां हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे तब्दील करे, और मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे और मेरे मुतालिक और डेव के साथ और उसके मुतालिक बर्ताव करे। और जब हम खुदा को वो चीजें करने देते हैं जो वो ही कर सकता है, और खुद वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो चीजें आसान होती जाती हैं। जैसा कि गलतियों 3 बाब में वहां पहली 3 आयत में लिखा है, ए नादान गलतियों। ये गलतियों के नाम पौलुस लिख रहे हैं, और गलतियों ऐसी किताब है जिसमें फजल और जिस्म के कामों का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। ये शरीयत के बामुकाबिल फजल की बात करता है। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसू कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यसु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। बेशक उन्होंने रूहुल कुदस पाया था। उन्होंने यसु को इसलिए कबूल किया क्योंकि वो खुदा के कलाम पर ईमान रखते थे, और उन्होंने हासिल किया। लफ्ज ईमान का मतलब है हासिल करना, और लफ्ज हासिल करना का मतलब है ईमान रखना। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? जब मैंने ये पढ़ा, मैंने देखा कि ये बिल्कुल वही है जो मैं कर रही थी। मैंने फजल से निजात हासिल की। मैं जानती थी कि मेरा इसमें कोई काम नहीं, मैं खुद को नहीं बचा सकती थी। मैं ये कर सकती थी कि खुदा पर कामिल एतमाद करूं और उससे रहम की दुआ करूं। लेकिन फिर जब मैंने मसीह में जन्म लिया और मैंने वो चीजें सीखना शुरू की जिन्हें मुझे जिंदगी में तब्दील करने की जरूरत है, खुदा पर कामिल एतमाद करने और उसे वो करने को कहने के बजाय जो सिर्फ वही कर सकता है, मैं खुद काम कर रही थी अपने आप को तब्दील करने के लिए। और मैं हर वक्त उदास रहती थी क्योंकि मैं जिस्म के काम कर रही थी। जैसा कि फजल का मतलब है वो जो खुशी और शादमानी लाए, तो इससे साफ जाहिर है कि हम तब तक हकीकी खुशी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम हर काम जो हम करते हैं खुदा के फजल के साथ करना ना सीख लें। हर रोज ये दुआ करें कि खुदा आपके हर काम में आपकी मदद करे। मैं लेंसेज पहनती हूँ और हर सुबह मैं दुआ करती हूँ, खुदा ये लेंसेज पहनने में मेरी मदद कर। क्योंकि ऐसी सुबह भी थी जब मुझे 4 बार कोशिश करनी पड़ी थी, और फिर बहुत से ऐसे दिन भी थे जब मैंने उन्हें आसानी से पहन लिया।
اور میرا ایمان ہے بہت پختہ. ہر کام جو آپ کرتے ہیں اس میں خدا پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرنا. میں کبھی بھی پلپٹ پر خدا پر کامل اعتماد کے بغیر خدا کا کلام بانٹنے ہرگز نہیں آتی، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ اس لیے اچھا نہیں ہوگا کہ میں نے اس کی بہت تیاری کی اور مجھے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی آتی ہے. اس میں خدا کا مسا ہونا لازمی ہے. آپ کی زندگی میں اسے بااثر ہونے کے لیے خدا کی قوت اور اس کی حضوری ہونا لازمی ہے. تو آئیں ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہم خدا کے فضل کے بارے میں سب سیکھیں گے اور اس کے فضل میں زندگی گزاریں گے. اور پھر آخری بات جس کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گی وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلا جائے. زبردست، یہ بہت اہم ہے. 4 باتیں ہیں جو آپ کو لوگوں کے بارے میں سمجھنی ہیں. سب سے پہلی بات، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا سوچنا پسند نہیں ہے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں ہم جیسے نہیں ہوتے. میرے پاس گھر میں جان آڈبرگ کی ایک کتاب ہے. اس کا عنوان ہے دوبارہ. اگر تم میرے جیسے ہوتے تو میں تمہیں زیادہ پسند کرتا، یا میں تمہیں زیادہ پسند کرتا اگر تم میرے جیسے ہوتے، کچھ ایسا. لیکن مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اب آخری بات کہ لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ہمیں رحم دل رہنا ہے، انہیں معاف کرنا ہے اور آسانی سے خفا نہیں ہونا. میں یہ 4 چیزیں دوبارہ بتاتی ہوں. ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اکثر لوگ جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں ہمارے جیسے نہیں ہوتے. اور لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ہمیں انہیں رحم دلی سے معاف کرنا ہے اور آسانی سے خفا نہیں ہونا. آپ جانتے ہیں لوگ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہیں. ہم لگاتار لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. اور ایک بات جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہر کوئی میرے جیسا نہیں ہے، اور میرے لیے ان سے مجھ جیسا ہونے کی توقع کرنا غلط ہے. کیونکہ خدا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس نے ہم سب کو ایک مزاج دیا، اور پھر اس خدا کے دیے مزاج کے مطابق ہماری شخصیت بنتی ہے. اور پھر جو چیزیں زندگی بھر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں زندگی کے ابتدائی حصے میں جیسے جیسے خدا ہمارے ساتھ کام کرتا ہے ہماری شخصیت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مزاج ہمیشہ یکساں رہے گا. لوگ مختلف چیزوں سے حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں. میں کامیابی سے حوصلہ افزائی حاصل کرتی ہوں. میرے شوہر اطمینان سے حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو لطف اندوز ہونے سے حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں. میری ایک بیٹی ہے جو ترتیب سے حوصلہ افزائی حاصل کرتی ہے. اگر آپ اسے ترتیب دکھائیں اور اس کے پاس ایک لسٹ اور ایک منصوبہ ہو تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. اور میری دوسری بیٹی، جانتے ہیں، وہ تب خوش ہوتی ہے جب اسے اطمینان حاصل ہو. ڈیو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں اطمینان دیں گے تو وہ خوش ہوں گے. میں کامیابی سے حوصلہ افزائی حاصل کرتی ہوں اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ مجھے زندگی میں بہت کامیابی حاصل ہوئی. اور میں جو ایک کتاب لکھ رہی ہوں مکمل کر لوں تو میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. جیسا کہ آج جب میں ٹی وی کی ریکارڈنگ ختم کروں گی میں بہت خوشی محسوس کروں گی کہ اس سے میں نے کچھ حاصل کیا اور اسے ختم کر لیا. جی آپ جانتے ہیں آغاز میں توقع کرتی تھی، میں چاہتی تھی کہ ڈیو بھی وہی کریں جو میں کرتی ہوں. اور میں سوچتی تھی اکثر اوقات وہ سست تھے، لیٹے رہتے تھے اور پرواہ نہیں کرتے تھے. واقعی وہ بالکل ویسے تھے جس کی مجھے ضرورت تھی، کیونکہ اگر ہم دونوں میرے جیسے ہوتے تو ہم ہر وقت ہی لڑتے رہتے. ایک مرتبہ میں شکایت کر رہی تھی کہ وہ ہر وقت لیٹے رہتے ہیں، اور مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں ایسا ہوں، اگر نہ ہوتا تو تم وہ نہ کر پاتی جو کر رہی ہو. ڈیو بہت پر اعتماد ہیں. وہ مسیح میں اپنی پہچان جانتے ہیں اور وہ بالکل بھی اس بات سے غیر محفوظ محسوس نہیں کرتے کہ میں لوگوں کے سامنے خدمت کرتی ہوں جبکہ وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کی شخصیت اس سے مختلف ہوتی جو ابھی ہے اور یہ وہ کبھی سنبھال نہ پاتے. اور ڈیو بالکل بھی میرے اس مقام سے غیر محفوظ محسوس نہیں کرتے اور نہ اپنے سے جو وہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کی سوچ سے زیادہ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں لاتا ہے جن کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس لیے آپ کو انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دینی چاہیے. خدا ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لائے گا جو آپ کی کمزوری میں آپ کا زور بنیں گے اور جن کی کمزوری میں آپ ان کا زور بنیں گے. تو معاف کریں، جلدی غصے میں مت آئیں، اپنی زندگی میں موجود لوگوں کی قدر کریں اور ان کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کریں.